بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی خوبصورت آواز قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے غار کے اندر پڑا بیماری سے کراہ رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے جیسے جان نکل رہی تھی، ہونٹوں پر خشکی کی وجہ سے جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ بے بسی کے احساس سے اس کی سبز رنگ کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی اور وہ ایک طرف کو لڑک گیا۔ تیز ٹھنڈی ہوا جیسے بدن میں گدگدی کر رہی تھی۔ آج میں اپنی دوست گلونا کے ساتھ اپنے جانوروں کو لے کر روز کی طرح پہاڑیوں کی طرف آ گئی تھی۔ اپنی پہاڑی زبان میں گیت گنگناتے ہوئے ہم دونوں سہیلیاں آپس میں ہنسی مذاق کرتی ہوئی پہاڑ پر بلندی کی طرف چڑھ رہی تھیں، کیونکہ ہماری بکریاں اور نیل گائے ہم سے ذرا آگے آگے بھاگ کر اس حصے کی طرف آ نکلی تھیں جو باقی حصے کی نسبت زیادہ ہرا بھرا تھا۔ تبھی ہم دونوں کو سامنے ہی اپنے ہی گاؤں کی 3-4 اور لڑکیاں بھی نظر آ گئیں۔ ویسے تو ہمارے گاؤں کی سب لڑکیاں 2-2 کی جوڑیاں بنا کر ہی اپنے جانوروں کو لے کر نکلتی تھیں، تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے اگر ایک سہیلی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو دوسری لڑکی اس کی مدد کرے۔ لیکن آج تو ہم ساری دوستیں ہی ایک جگہ پر اپنے جانور لے کر پہنچی ہوئی تھیں۔ آسمان پر گھنے بادل سایہ کیے ہوئے تھے اور موسم بہت ہی خوشگوار ہو رہا تھا۔ ایک دم سے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی تھی۔ خود بخود اندھیرا سا چھا جاتا اور پھر تیز روشنی پھیل جاتی۔ یہ دیکھ کر گاؤں کی ایک لڑکی بولی، ارے واہ، کمال ہو گیا! آج ہم سب اتنے دنوں بعد ساتھ ساتھ ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ بھی ان پہاڑوں پر چھپن چھپائی کھیلیں؟ موسم بھی زبردست ہے، مزہ آ جائے گا۔ گلونا نے میری طرف دیکھا۔ گلونا کی سنہری آنکھیں کاجل کی سیاہی کی وجہ سے آج اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلو نا پلوشا، کھیلتے ہیں آج، سب ایک ساتھ یہاں پر ہیں۔ میں بھی راضی ہو گئی۔ یہاں اس سنہری پہاڑ پر بڑے بڑے پتھر تھے اور درخت بھی کافی گھنے تھے۔ سب سے پہلی باری گلونا کی تھی۔ ایک بڑے پتھر کی طرف بڑھی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 20 تک گنتی گننے لگی، اور باقی ساری سہیلیاں ہنستی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگیں۔ کوئی کسی بڑے سے پتھر کے پیچھے جا چھپی، کوئی کسی درخت کی اوٹ میں، اور 1-2 لڑکیاں قریبی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی پہاڑی غاروں کی طرف لپکیں۔ بچپن میں بھی ہم ان پہاڑوں پر ہی کھیلنے کے لیے آتی تھیں۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے غار تھے۔ کبھی کبھی اچانک ہونے والی بارش سے بچنے کے لیے بھی لڑکیاں اور عورتیں ان پہاڑوں میں کچھ دیر کے لیے پناہ لے لیتی تھیں۔ میں بھی لپک کر کچھ دور موجود ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو غار کی پچھلی سائڈ سے روشنی کی کچھ کرنیں غار میں داخل ہو رہی تھیں، اور غار کافی صاف ستھرا تھا، اس لیے میں فوراً ہی غار کے اندر لپکی اور چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح چھپن چھپائی کھیلنے میں کبھی نہیں ہارتی تھی میں، کیونکہ میں ہمیشہ چھپنے کے لیے کچھ الگ ہی جگہ تلاش کرتی تھی۔ اب بھی مجھے معلوم تھا کہ میری دوست گلونا باقی سب کو ڈھونڈ لے گی، لیکن مجھ کو وہ اتنی جلدی نہیں ڈھونڈ پائے گی، اور اس بار بھی میں ہی جیتوں گی۔ اچانک پھر سے بادلوں نے سورج کو ڈھانپا تھا اور ایک دم سے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ مجھے انتظار کرتے کرتے کافی دیر بیت گئی تھی، لیکن اب مجھے باہر سے دوبارہ اپنی دوست گلونا یا پھر گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، اور پھر اٹھ کر جیسے ہی باہر جانے لگی تو میرے کانوں میں جیسے کوئی آواز پڑی، کوئی تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر سے ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی باہر سے ایسی کچھ آواز سنائی دی جیسے گلونا مجھے ڈھونڈتے ہوئے پکارتی ہوئی دوسری طرف جا رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں ایک درد بھری آواز گونجی، کون آیا ہے یہاں؟ پانی، پانی کی ایک بوند دے دو مجھے۔ ایک دم سے میں ڈر گئی۔ اس غار میں کون موجود ہو سکتا ہے؟ میں ایک پہاڑی لڑکی تھی، مضبوط دل اور دماغ کی مالک۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر آگے کی طرف بڑھی۔ میرا ہاتھ میری پانی کی چھاگل پر مضبوطی سے دھرا ہوا تھا۔ غار کے اندرونی حصے میں کوئی ساکت لیٹا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر ہو، شاید زخمی بھی ہو۔ میں نے ملگجے اندھیرے میں اس طرف دیکھا تو سیاہ کپڑوں میں ملبوس کوئی جوان شخص وہاں لیٹا تھا۔ اس کا جسم کافی مضبوط لگ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے آواز دی، کون ہو تم؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ میں دھیرے دھیرے اس کے نزدیک جا رہی تھی۔ تبھی میری نظر اس شخص کے پاؤں پر پڑی جو زخمی لگ رہا تھا۔ شاید اس شخص کو کسی جنگلی جانور نے زخمی کر دیا ہے، یا پھر سفر کے دوران یہ پہاڑ سے گر کر زخمی ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال ابھرا تھا اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھی تھی۔ میں ایسی ہی نرم دل لڑکی تھی۔ میں نے اپنے کندھے سے لٹکی ہوئی پانی کی چھاگل اتار کر جلدی سے اس کا منہ کھولا۔ میرے پاس ٹھنڈے میٹھے چشمے کا پانی تھا جو اب تک ٹھنڈا تھا۔
میں نے اس اجنبی شخص کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چھاگل کا منہ ذرا سا اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ شخص نہ جانے کب سے پیاسا تھا اور اس غار میں یوں ہی بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی پانی نے اس کے ہونٹوں کو تر کیا، اس شخص کے تڑپنے میں ایک دم سے کمی آ گئی تھی۔ وہ شخص شاید بہت پیاسا تھا۔ مجھے اس پر بے حد ترس آیا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص شدید قسم کے بخار میں بھی مبتلا ہے، جو شاید اس کی بے ہوشی کا باعث ہے۔ میں نے سوچا کہ اس غار سے باہر نکل کر اپنے ساتھ آئی ہوئی باقی لڑکیوں کو اس اجنبی کی حالت کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر اپنی پانی کی چھاگل کا منہ سختی سے باندھا اور باہر کی طرف لپکی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کہ وہاں پر تو اب کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور میں یہ دیکھ کر کافی گھبرا گئی کیونکہ پورا آسمان گہرے کالے رنگ کے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی بارش کبھی بھی شروع ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر گلونا کو آواز لگائی۔ مجھے کافی دور سے گلونا کی جوابی آواز سنائی دی تو میں ایک بار پھر تیزی سے چلائی، گلونا، میں یہاں ہوں، بڑے پتھروں کے پاس، میرے سامنے بادام کے 2 درخت لگے ہوئے ہیں۔ گلونا نے دور سے ہی مجھ کو جواب دیا، پلوشا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، صبر کرو۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد گلونا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کے دوسری پار سے مجھ کو اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ پلوشا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ موسم ایک دم سے خراب ہو گیا ہے۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں نے بھی تمہیں ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں غائب ہوئے پورے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ جانور بھی موسم دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ جلدی چلو، گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے۔ سب لڑکیاں تو اپنے اپنے جانور لے کر یہاں سے جا چکی ہیں۔ میں نے انہیں روکا بھی مگر وہ موسم دیکھ کر کافی ڈر گئی ہیں۔ گلونا نے پریشانی سے مجھے ساری صورتحال بتائی تو میں نے پہلے کچھ لمحے سوچا اور پھر اس سے کہا، مجھے چھپے ہوئے اتنی دیر ہو گئی تھی، مجھے تو لگا کہ تم ابھی مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک پہنچ جاؤ گی۔ میں اس غار میں چھپی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس غار کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پر وہ اجنبی شخص بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے گلونا کو بتایا، گلونا، ادھر غار میں اندر ایک شخص بے ہوش پڑا ہے، وہ کافی زخمی بھی ہے اور اسے تیز بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں پانی مانگ رہا تھا، میں نے اسے پانی پلایا ہے۔ تم اگر میرے ساتھ مل کر اسے سہارا دو تو ہم اسے اپنے ساتھ گاؤں لے چلتے ہیں، شاید اس کا کوئی اپنا اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے۔ گلونا میری بات سن کر پہلے تو کافی ڈر گئی اور پھر میرے ساتھ اندر چلنے پر راضی ہو گئی۔ ہم پہاڑی لوگ ایسے ہی تھے، کھلے دل کے مہمان نواز لوگ۔ کسی کو بھی مصیبت میں دیکھتے تھے تو فوراً تیار ہو جاتے تھے اسے اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے۔ گلونا میرے ساتھ اندر گئی۔ وہ شخص واقعی کافی زیادہ خراب حالت میں تھا۔ ہم دونوں دوستوں نے مل کر بڑی مشکلوں سے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور دونوں بڑی مشکل سے اسے اپنے ساتھ لے کر اس پہاڑی غار سے باہر نکلی تھی۔ وہ قد کاٹ میں کافی مضبوط دکھائی دیتا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم دونوں کو ہی اس شخص میں کچھ خاص بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے ہم اسے سہارا دے کر آہستہ آہستہ اس پہاڑی سے نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے جانوروں کو مخصوص آواز میں پکارا تھا اور جانور تیزی سے بھاگتے، آوازیں نکالتے گاؤں کی طرف بھاگ نکلے تھے۔ ہم دونوں بھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے ہی اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھیں۔ بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا تھا اور پھر ایک تواتر کے ساتھ بارش کی بوندیں بھی گرنی شروع ہو گئی تھیں۔ پتھروں پر پانی گرنے کی وجہ سے کافی زیادہ پھسلن ہو جاتی ہے، اسی لیے گلونا اور میں اپنے قدم جما جما کر رکھتی ہوئی جلد از جلد گھر تک پہنچنے کے لیے چل رہی تھی۔ ہم دونوں دوستوں کے جانور ہم سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے تھے۔ ہمارے گھر بھی قریب قریب موجود تھے۔ ہم دونوں کی ہی ماؤں نے فکر مندی سے دروازے کی طرف دیکھا تھا کہ ان کی بیٹیاں بھی آنے والی تھیں۔ انہوں نے اپنے اپنے جانوروں کو مخصوص حصوں کی طرف ہانک دیا تھا۔ اسی وقت گلونا میرے ساتھ اس اجنبی شخص کو سہارا دیے ہوئے ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میری ماں ہمارے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو کر کافی غصے سے ہماری طرف لپکی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ بولنے سے منع کیا تھا۔ ماں نے خفگی سے میری اور میری دوست کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تم لوگ کس کو اپنے ساتھ اٹھا لائی ہو؟ اگر گاؤں میں کسی کو معلوم ہوا کہ تم کسی اجنبی کو اپنے ساتھ لائی ہو تو تم جانتی ہو کہ اچھا خاصا مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے پریشان ہو کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ماں، اسے مدد کی ضرورت ہے، یہ زخمی ہے، بیمار ہے، اور اس وقت ایسی باتیں مت کرو۔
اگر کسی کو معلوم ہوا تو دیکھا جائے گا۔ میری ماں میرا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میرے والد کئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے اور گھر میں ہم دونوں ماں بیٹی اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہی موجود ہوتا تھا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم نے کچھ جانور پال رکھے تھے جن کا دودھ بیچ کر ہماری گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میں ان جانوروں کو پہاڑوں پر چرانے کے لیے لے جاتی تھی اور پھر ہاتھ کی خوبصورت دستکاری کر کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنی ماں کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ گاؤں کا ہی ایک شخص عورتوں سے خوبصورت دستکاری کروا کر دوسرے گاؤں تک پہنچاتا تھا، جہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد آتی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر اس اجنبی کو کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ گلونا اور میں بچپن کے ساتھی تھے اور میں اپنی بچپن کی سہیلی سے بے حد پیار کرتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اگر گاؤں میں کسی کو معلوم ہوا تو ہمارے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی لیے اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور میری ماں کو تسلی دی کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرے گی، اور پھر وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ ماں نے دودھ گرم کر رکھا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے اس بیمار شخص کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ گرم دودھ اسے پلانا شروع کر دیا۔ کافی سارا دودھ اسے پلانے کے بعد ہم نے اسے واپس لٹا دیا۔ میری ماں جڑی بوٹیاں پیس کر لوگوں کا علاج بھی کرتی تھی۔ وہ فوراً باہر کی طرف گئیں اور ایک مرہم سا لا کر اس نے میرے حوالے کیا تاکہ میں اسے اس زخمی جوان کے پاؤں پر لگا دوں۔ میں نے اس کے پیروں پر اس مرہم کا لیپ لگا دیا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کر کھانے کی تیاری کروانے لگی۔ کمرے میں سناٹا تھا، نیند میری آنکھوں سے اوجھل تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھے یوں پہاڑی علاقے سے ملا ہے۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کب اسے ہوش آئے گا، پر وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں ہی تھا۔ میری نظر اپنے ساتھ سوئی ہوئی اماں پر گئی اور پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور اسی مہمان خانے کی طرف چلی گئی جدھر ہم نے اس نوجوان کو رکھا ہوا تھا، پر یہ دیکھ کر میری سانس تیز ہو گئی کیونکہ مجھے اس کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ہوش میں آ چکا ہے۔ کھانسنے کی آواز سن کر میں کچن میں گئی اور پانی لے کر اس کے پاس آ گئی۔ دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی کہ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور وہ اسی حالت میں پڑا تھا، پر کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے اس کے کھانسنے کی آواز سنی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے پکاروں، پر پھر جلدی سے میں نے اس کا سر تھاما اور تھوڑا سا سر اٹھا کر پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے پانی پی لیا تھا۔ تب میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ میری آواز سن سکتے ہو؟ پر میری آواز سن کر بھی اس نے آنکھ نہیں کھولی۔ اگلی صبح اٹھتے ساتھ اماں نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ اب اسے ہوش آیا ہے۔ میں نے اماں کو نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک روز گلونا نے بھی مجھ سے پوچھا کہ اس کو ہوش آیا ہے یا نہیں۔ میں اسے کیا بتاتی؟ میں نے بھی کافی پریشان ہو کر اس سے کہا کہ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ شام ہوتے ہی میں اس کے پاس آئی اور اس کے پیروں میں پھر سے وہی مرہم لگانے لگی۔ اچانک اس کے پیروں کی جنبش نے مجھے محتاط کر دیا۔ مجھے لگا جیسے اسے ہوش آ رہا ہو۔ میرے گھر کے بالکل ساتھ ایک حکیم تھا جو گاؤں کے لوگوں کا اکثر علاج کرتا تھا۔ وہ اتنا تجربے کار تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بلاؤں۔ جیسے ہی اسے بلایا گیا، پہلے تو وہ نوجوان کو دیکھنے لگا، پھر اس نے نوجوان کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، لیکن اسی وقت کہنے لگا، یہ تو مر گیا ہے، یہ تو زندہ نہیں ہے، اس کا دل نہیں دھڑک رہا۔ یہ سن کر ہم دونوں ماں بیٹی پریشان ہو گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ وہاں سے چلا گیا تو اماں کہنے لگیں، اگر یہ سچ میں مر گیا ہے تو اب اس کے گھر والوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ تبھی اگلے ہی پل میں نے محسوس کیا جیسے اس کے ہاتھ حرکت کر رہے ہوں۔ میں نے اماں کو بتایا، اماں یہ دیکھیں، اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، یہ مرا نہیں ہے، یہ ابھی بھی جی رہا ہے۔ پر اماں لگاتار اسے گھور کر دیکھ رہی تھی، لیکن اماں کے سامنے اس کا ہاتھ ایک ہی جگہ پر ساکت رہا۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ میرا وہم ہوگا، پر میں انہیں کیسے بتاتی؟ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ میں اس نوجوان کا بہت ہی دھیان رکھنے لگی تھی۔ ہمیشہ اسے یخنی وغیرہ پلا دیتی تھی تاکہ وہ جلدی ہوش میں آ جائے۔ ہمارے علاقے میں سردی بھی تھی، کیا پتہ سردی کی وجہ سے اس کا وجود جم گیا ہو۔ پر ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اچانک رات کے وقت مجھے یاد آیا کہ آج میں جانوروں کو پہاڑی پر گھمانے لے کر گئی تھی۔ میں نے اسے یخنی بھی نہیں پلائی اور نہ ہی اسے مرہم لگایا ہے۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ یہی سوچ کر میں نے جلدی سے وہ لیپ تیار کیا اور اسے ایک کٹورے میں لے کر مہمان خانے کی طرف چلی گئی۔
پھر جیسے ہی میں اس کے پاس گئی تو اس کے پیروں پر وہی لیپ لگانے لگی۔ اچانک میری نظر اس کی آنکھوں پر گئی۔ میں نے ابھی تک اس کی کھلی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، بس ایک دفعہ اس کی ہری آنکھیں غار میں دیکھی تھی۔ ابھی بھی میں اس پر جھکی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ واپس پلٹتی، اگلے ہی پل کسی نے میری کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر اس نوجوان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، پر اس کا ہاتھ میری کلائی پر تھا۔ میں اپنا بازو چھڑوا رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مشکل سے اپنے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا کیے، چھوڑو میرا ہاتھ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلے روز میں نے اماں کو یقین دلایا۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ جو بھی ہے ہوش میں ہے۔ اس نے خود میری کلائی تھامی ہے۔ میری کلائی پر سرخ نشان موجود تھے۔ اماں نے جیسے ہی وہ نشان دیکھے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت زدہ ہو گئیں۔ کہنے لگیں، چلو آؤ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ ہم دونوں مہمان خانے کی طرف چلے گئے۔ جب اماں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بولیں، دیکھو، اٹھ جاؤ، ہمیں پتہ ہے تم ہوش میں ہو، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا وجود ایک طرف جمع ہوا تھا۔ اماں پریشان ہو گئیں، کسی کو زبردستی کیسے اٹھاتے؟ پھر اماں مجھ سے بولیں، پلوشا، ایسا تو نہیں کہ کہیں تو وہم میں ہو اور ایسا کچھ نہ ہو؟ اماں کی بات سن کر میں زج ہو کر رہ گئی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے، لیکن ہم زبردستی اسے گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتے تھے۔ پر لوگ کیا کہتے؟ ویسے بھی اس موسم میں ہمارے گھر کافی سیاح آتے رہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ راستہ بھٹک جاتے تھے یا پھر موسم زیادہ سرد ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کے گھروں میں 2-3 دن پناہ لے لیتے تھے۔ اماں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نوجوان کے لیے کیوں نہ گھر میں قرآن خوانی رکھی جائے۔ میں بھی اماں کے فیصلے سے راضی تھی۔ محلے کی 3-4 عورتوں کو بلایا گیا اور قرآن خوانی رکھ دی گئی۔ مہمان خانے کا دروازہ بالکل بند تھا۔ وہ ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں۔ سب نے ہی 2-2 3-3 سپارے پڑھے۔ جب قرآن مجید مکمل ہوا تو اماں نے مجھ سے کہا، جاؤ، اس نوجوان کے اوپر پھونک دو۔ میں نے جیسے ہی مہمان خانے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تڑپ گئی تھی، کیونکہ سامنے وہ بیڈ بالکل خالی تھا، بستر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ میں اگر عورتوں کو بتاتی تو ضرور وہ لوگ پریشان ہو جاتی اور عجیب عجیب تبصرے کرتی۔ میں نے اماں کو باورچی خانے میں آواز لگائی، اماں، میری بات سنیں۔ اماں جیسے ہی آئیں تو میں نے انہیں بتایا، اماں، وہ تو بستر پر موجود نہیں ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ اماں خوش ہو گئیں، لگتا ہے وہ واپس چلا گیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ساری خواتین واپس چلی گئیں۔ اماں اور میں بھی اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ مجھے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ بے چینی کی وجہ سے میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ یہ کیسا نوجوان تھا؟ اتنے دن ہمارے ساتھ رہا، لیکن ایک دفعہ بھی اس نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تھا تو یوں بتائے بغیر واپس کیوں چلا گیا؟ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ ایک اور دفعہ جا کر مہمان خانے میں دیکھوں۔ یوں میں رات کے وقت پھر سے مہمان خانے کی طرف چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بستر خالی ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بستر پر وہی نوجوان ابھی بھی اسی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا وہم ہو۔ میں نے جلدی سے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے اپنی سچائی بتاؤ، تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ آنکھیں کھولو، مجھے پتہ ہے تم یہ سب ڈرامہ کر رہے ہو۔ ہم سب کو تنگ کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نوجوان نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی ہری آنکھیں دیکھ کر ایک دم میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا، پھر اس سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنے دن ہم سب کو بے وقوف بنایا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں ہماری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ ہم اتنے پریشان ہو رہے تھے اور تم یہ سب کر رہے ہو۔ اب تم واپس کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اب مجھے دوبارہ یہاں نظر نہ آنا۔
یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ مجھے بے چین اور پریشان دیکھ کر اگلے روز اماں نے بھی مجھ سے بہت سوال کیے۔ آخر کیا پریشانی ہے؟ تم بتا کیوں نہیں رہی؟ میں اماں کو کیا بتاتی؟ آخر کار میں نے ساری بات بتا دی کہ رات کو میں مہمان خانے گئی تھی اور وہی نوجوان اسی حالت میں بستر پر لیٹا تھا۔ وہ واپس نہیں گیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اب چلا جائے۔ یہ سن کر اماں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مہمان خانے کی طرف آ گئیں۔ اماں نے مجھ سے کہا، کہاں ہے وہ؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، بستر بالکل خالی پڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اماں کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ دیکھیں، وہ وہی ہے، یہ وہی نوجوان ہے۔ میں مستقل اس کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی، جبکہ اماں تڑپ کر رہ گئیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ یہاں ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ نوجوان مجھے ہی اپنی ہری آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں یہ دیکھیں، یہ ہم دونوں پر ہنس رہا ہے۔ اتنے میں اماں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آئیں۔ اماں نے میرے اوپر دم کر کے پھونکنا شروع کر دیا۔ پلوشا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ شام کے وقت جانوروں کو لے کر پہاڑی پر نہ جایا کر، تجھے میری بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب ضرور اسی وجہ سے تیرے ذہن پر برا اثر ہو رہا ہے۔ تو نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ اماں بس چاروں کل پڑھ کر مجھ پر پھونکتی جا رہی تھی، جبکہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے ساری بات گلونا کو بتائی۔ وہ کہنے لگی، چلو میں تمہارے ساتھ چل کر دیکھتی ہوں، کیا پتہ مجھے بھی وہ نظر آئے یا پھر تمہارا وہم ہو۔ میں اسے لے کر مہمان خانے گئی تو وہ نوجوان اسی جگہ بیٹھا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ دیکھا گلونا، وہ بیٹھا ہے، اب تو تمہیں مجھ پر یقین آ گیا ہوگا۔ میں پورے یقین سے بولی، جبکہ گلونا مجھے ترس بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ارے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ادھر ہی تو ہے۔ اتنے میں گلونا بھاگتی ہوئی سیدھا اس نوجوان کے قریب چلی گئی۔ ارے کہاں ہے پلوشا؟ کہیں بھی تو نہیں ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور وہ صرف تمہیں ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ واپس چلی گئی۔ اس کی اس بات نے تو میرے دل میں گھر کر لیا تھا کہ کیا پتہ ایسا ہی ہو، وہ سچ میں کوئی اور مخلوق ہو۔ آدھی رات کو میں پھر اس کے پاس چلی گئی اور صاف الفاظ میں بولی، اب کوئی نہیں ہے یہاں، تو مجھے صاف صاف بتا دو تم کون ہو اور یہاں سے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تم صرف مجھے ہی کیوں نظر آتے ہو؟ میرے علاوہ میرے گھر والوں کو نظر کیوں نہیں آتے ہو تم؟ مجھے تم سچ بتا ہی دو۔ اچھا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری سچائی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے گہری سانس لے کر تحمل سے اسے کہا تھا کہ شاید اسے مجھ پر یقین آ جائے۔ تب اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، کہنے لگا، پہلے مجھے وعدہ دو کہ تم یہ سچائی کسی کو نہیں بتاؤ گی اور میری بات آرام سے سنو گی اور سمجھو گی، تب میں تمہیں ساری سچائی بتا دوں گا۔ اس کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں جان گئی تھی کہ سچ میں کوئی ایسا راز ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ تبھی اس نے مجھے اپنی سچائی بتائی۔ وہ سچائی سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی سچائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اسی غار میں رہتا ہے۔ اس کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم غار میں رہتے ہو؟ تب وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں غار میں رہتا ہوں کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں، میں آدم ذات نہیں ہوں۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ ہو گئی۔ تب میں نے اسے کہا، مجھے تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے۔ وہ بولا، تمہیں یقین کرنا ہوگا کیونکہ یہی سچائی ہے۔ میں جن زادہ ہوں، اپنے جنات کا شہنشاہ ہوں۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ میں اس دنیا میں آ گیا ہوں۔ مجھ پر میرے دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دشمنوں پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے مجھے میری بستی سے نکال دیا تھا۔ میں پہلے اپنی بستی پر حکومت کرتا تھا، لیکن پھر اس روز میرے دشمنوں نے مجھ پر ایسا حملہ کیا کہ میرے سارے خاندان کو مار دیا۔ میں بڑی مشکل سے اس بستی میں آیا تھا، جہاں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے مجھے اس غار میں رکنا پڑا تھا۔ اور پھر جب میں اس غار میں بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا تو مجھے کسی کی آواز آئی تھی۔ اس وقت میرا حلق تک خشک تھا، زخم سے میں چور چور ہو گیا تھا۔ پھر میری نظر تم پر گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے اللہ نے مجھے بچانے کے لیے کسی مددگار کو بھیج دیا ہو۔ تمہارے اندر مجھے ایک نیک لڑکی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ میں نے آخری دفعہ آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھا تھا۔ تمہارا حسین چہرہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش میں آیا تب بھی تمہارا ہی چہرہ میرے سامنے تھا
اور تم مجھے اتنی حسین لگی تھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس کی بات پر تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب وہ بولا کہ ہاں، اسی وجہ سے میں تمہیں سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں تو اسی دن ہی ہوش میں آ گیا تھا، پر مجھے تمہاری مہمان نوازی اور تمہارا یہ اخلاق بہت اچھا لگا تھا، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس گھر سے بالکل نہیں جاؤں گا۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہوں گا۔ یہ سن کر تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کچھ غلط سن رہی ہوں۔ میں نے اس سے پھر سے پوچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اب ہمیشہ یہیں پر رہو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے اسے دو ٹوک کہا کہ نہیں، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ بولا کہ میں صرف تمہیں نظر آؤں گا، میں اور کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یہ لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا سکہ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا، کہنے لگا کہ یہ رکھ لو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ میں نے یہ سنا تو میں حیرت میں پڑ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بولا، یہ کوئی عام سونے کا سکہ نہیں ہے، تمہیں جب بھی کچھ چاہیے ہو تم بس اس سکے کو فرش پر پھینکنا اور تمہیں وہ چیز مل جائے گی۔ اس کی بات پر میں لاجواب ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں وہ سکہ لے کر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دماغ بیٹھا جا رہا تھا کہ جو کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس سکے کو دیکھ کر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی، آخر یہ کام کرتا ہے کہ نہیں۔ تبھی مجھے کچھ مزیدار کھانے کا سوچا تھا، دل کر رہا تھا کہ کچھ ایسا کھاؤں جو پہلے کبھی نہ کھایا ہو۔ یہ سوچا ہی تھا کہ اچانک میرے ہاتھ سے وہ سکہ فرش پر گر گیا، اور پھر جب میری نظر فرش پر گئی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی کہ فرش پر ایک تھیلا پڑا تھا۔ یہ تھیلا کہاں سے آیا؟ میں یہاں وہاں گھورنے لگی، وہ سکہ ابھی بھی فرش پر تھا۔ جب تھیلا اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں چمک اٹھیں، اس سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ گرما گرم تازہ بریانی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہ گرما گرم بریانی لے کر چپکے سے چھت پر آ گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا، بس اس بریانی کو دیکھ کر میں بھوکوں کی طرح بریانی پر ٹوٹ پڑی تھی۔ تبھی اچانک مجھے ایک عجیب سی مہک کا احساس ہوا تھا، اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چھت پر گھپ اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی محسوس کیا تو ایسا لگا جیسے کوئی بالکل میرے ساتھ بیٹھا ہو۔ میں تڑپ کر دور ہٹی تھی۔ ارے گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ وہ آواز آتے ہی میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ نیچے چلے جاؤ۔ میں اسے ایسے حکم چلا رہی تھی۔ یہ مت بھولو کہ یہ بریانی میری وجہ سے ہی آئی ہے۔ وہ سکہ کہاں ہے؟ اس کی بات پر مجھے سکے کا خیال آ رہا تھا۔ ارے اس سکے کو تو میں اسی جگہ پر چھوڑ آئی تھی۔ میں شرمندہ ہو گئی تھی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ تب وہ پھر سے بولا، بتاؤ نا، سکہ کہاں چھوڑ کر آئی ہو؟ میں نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا، تمہاری مدد کی ہے، پر تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ لو، اب اسے کبھی بھی مت بھولنا۔ میرے ہاتھ کی مٹھی کھول کر اس نے وہی سکہ پھر سے میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں شرم سے چور ہو گئی تھی۔ ارے پلوشا، یہ کیسا سکہ ہے؟ یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ گلونا نے میرے ہاتھ میں وہ سکہ دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگی۔ یہ وہ سکہ یہ مجھے تب ملا تھا جب میں بکریوں کو لے کر پہاڑ پر گئی تھی، راستے میں مجھے یہ سکہ ملا تھا۔ میں نے اس سکے کو جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا تھا۔ پر یہ سکہ کیسا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کر رہی تھی۔ میں چاہتی تو اسے سچ بتا سکتی تھی، پر میں نے جن زادے سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ سچائی کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس وعدے کی وجہ سے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسی دن اچانک سے میں اپنی بکریوں کو لے کر گلونا کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی تھی۔ تب اچانک میری نظر بکریوں پر گئی تھی۔ میں نے اسے آواز لگا کر بلایا۔ ایک بکری کم تھی جس نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر وہ بکری کدھر گئی ہے؟ میں نے اسے یہاں وہاں مخصوص آواز کے ساتھ بلایا تھا، پر وہ نہیں آئی۔ ساری بکریاں واپس آ گئی تھیں۔ تیز طوفان آنے والا تھا، پر ابھی تک اس بکری کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ تب مجھے اس سکے کا خیال آیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اسی سکے کو آزمانا چاہا تھا۔ پلو سے کھول کر میں نے جیسے ہی سکے کو فرش پر مارا تو کچھ ہی دیر کے بعد مجھے بکری کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو وہ جھاڑی کے بالکل ساتھ سردی کی وجہ سے دبکی ہوئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور یوں وہ بکری مجھے مل گئی تھی۔
اب مجھے اس سکے کی اہمیت پتہ چل گئی تھی۔ دل ہی دل میں بس جنزادے کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ کتنا اچھا ہے وہ جس نے میری اتنی مدد کی ہے۔ اس کے فوراً بعد میں گھر آ گئی۔ مجھے خیال آیا تھا کہ مجھے جنزادے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اماں نے یخنی چڑھائی ہوئی تھی۔ یخنی پیتے ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ میں اسے دوں۔ تبھی میں نے اماں سے کہا، اماں اس میں تھوڑی سی اور یخنی ڈال دو۔ اماں بولی، تیرے بھائی نے بھی کھانی ہے، وہ سپارہ پڑھنے گیا ہوا ہے، کیا یہ ساری تجھے ہی دے دوں؟ اور تو کب سے اتنی یخنی پینے لگی؟ تجھے تو پسند نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں میرا پیٹ نہیں بھرا نا، دے دو نا۔ ضد کی تو اماں نے ایک اور چمچہ یخنی کا میرے باؤل میں ڈال دیا۔ میں وہی یخنی لے کر اماں سے نظریں چراتی مہمان خانے کی طرف جانے لگی۔ وہ ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، کبھی کبھار وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ اپنا کھانا وہ خود ہی کھاتا تھا، لیکن آج میں نے اسے وہ یخنی دی کیونکہ اسے ماں کے ہاتھ کی یخنی بہت پسند تھی۔ اس نے مجھے کافی دفعہ اس یخنی کی فرمائش کی تھی، پر میں بنا نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے بنانی نہیں آتی تھی، اور اگر اماں سے بنواتی تو وہ مجھ سے ہر طرح کے سوال کرتی کہ تجھے تو یخنی پسند نہیں ہے، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ میں نے اس سے کہا تو یخنی کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ پھر بولا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں اماں سے چھپ کر آئی ہوں، یخنی پی لو۔ کچھ دیر بعد یخنی کا وہ خالی پیالہ لے کر میں واپس آئی تو اماں مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو وہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے اتنا مسکراتے ہوئے دیکھ کر اماں مجھ سے سوال کرنے لگی۔ کچھ نہیں اماں، کیوں فضول سوال کر رہی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، میں ہکلا کر بولی تھی، کہیں اماں کو شک نہ ہو جائے۔ اماں کہنے لگیں، پتہ ہے نا تجھے، کچھ دن تک تو ابھی بھی وہی نوجوان تجھے نظر آتا تھا، اب جب سے تجھ پر دم کیا ہے تب سے تجھے کچھ اثر ہوا ہے، ورنہ نہ جانے تجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے اس مہمان خانے کو بند کر دینا چاہیے۔ اماں کی بات پر میں نے فوراً انکار کیا۔ نہیں اماں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر کوئی مہمان آ گیا تو تب بھی تو کھولنا پڑے گا، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اب میں رات کا انتظار کرتی رہتی تھی کیونکہ جنزادہ مجھے بلاتا تھا۔ وہ مجھے طرح طرح کی اپنی بستی کی کہانیاں سناتا تھا۔ ایک روز مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ میں اس کی بستی میں جاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واپس اپنی بستی میں نہیں جا سکتے؟ وہ بولا کہ نہیں، مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھلا وہاں کیوں جاؤں؟ جن جنات نے میرا دل توڑا ہے، میں وہاں واپس کیوں جاؤں؟ وہاں اب میری کوئی حکومت نہیں ہے، نہ ہی میرا گھر بار ہے۔ اس کی بات پر مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ان سے بدلہ نہیں لوگے یا پھر تم نے انہیں معاف کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بدلہ ضرور لوں گا، پر ابھی میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس سے بدلہ کیسے لوں؟ تب میں نے اس سے فرمائش کی تھی کہ مجھے بھی تمہاری بستی دیکھنی ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہاری بستی جاؤں، کیا تم مجھے اپنی بستی دکھا سکتے ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ خاموش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا کہ اگر میرے دشمنوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، میں تمہیں اپنی بستی نہیں دکھا سکتا۔ اس کی بات پر میرا دل اداس ہو گیا تھا، پر میں سمجھ سکتی تھی، میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ میری اب یہی روٹین بن گئی تھی، جب بھی رات کو 8 بجتے تھے اور اماں سو جاتی تھی تو میں ایسے ہی چھپتے چھپاتے مہمان خانے کی طرف چلی جاتی تھی۔ ایک روز میرا بھائی مجھ سے پوچھنے لگا، پلوشہ آپی، آپ رات کو کہاں گئی تھی؟ میں گھبرا گئی، میرا چہرہ اتر چکا تھا۔ میں نے فوراً جھوٹ بولا، میں کہیں نہیں جاتی، کیا ہو گیا ہے؟ تب اماں بھی مجھے گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ ایسے سوال کیوں کر رہا ہے پلوشہ؟ اماں نے بھی مجھ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا اماں، اسی سے پوچھیں، یہ کر رہا ہے نا؟ میں نے تنگ آ کر کہا تو بھائی کہنے لگا، اماں میں نے خود دیکھا تھا، آپ ہی رات کے وقت مہمان خانے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، پر اب اماں کو شک ہو گیا تھا۔ اس روز میں نے جنزادے سے کہا، میں تم سے یوں روز روز رات کو نہیں مل سکتی، سمجھو میری بات کو، اماں کو شک ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یقین ہو جائے یا وہ تمہیں دیکھ لیں اور پھر وہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ کر نہ دیں، کیونکہ اماں کا تو شروع سے ہی جنات پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ میرے ابا پر بھی جنات کا ہی اثر ہوا تھا، کیونکہ میرے ابا کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اور پھر ایک دن اچانک ابا کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ غربت اور مفلسی نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ جب اماں نے ابا کا علاج کروایا اور انہیں ایک عامل کے پاس لے کر گئیں تو اس عامل نے بتایا تھا کہ ابا پر جنات کا اثر ہے۔
جس کی وجہ سے ابا آہستہ آہستہ بالکل کمزور ہوتے گئے اور پھر ابا چارپائی کے ساتھ لگ گئے اور اسی طرح انہوں نے جان دے دی۔ میری بات سن کر جن زیادہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں تو تم سے دور نہیں ہو سکتا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اتنا عرصہ میں نے تمہارے ساتھ بتایا ہے، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم مجھ سے مت ملنا، لیکن میں ایسے ہی تمہیں روزانہ دیکھتا رہوں گا، کیونکہ مجھے یوں تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس کی بات پر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب میں اس سے ملتی تو نہیں تھی، لیکن کبھی کبھار مہمان خانے کے پاس سے گزر لیتی تھی، ایک نظر اسے دیکھ لیتی تھی۔ جب کبھی دل کرتا تھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک روز اماں نے مجھ سے کہا کہ میری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ وہ لوگ پنجاب کے رہنے والے تھے اور مجھے پنجاب جانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ میں اپنے ہی علاقے کو پسند کرتی تھی، لیکن اماں نے مجھے زبردستی پنجاب بھیج دیا، وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ۔ اماں خود ہی کہنے لگیں کہ انہیں پنجاب نہیں جانا، انہیں یہاں کوئی کام ہے۔ مجھے تب سمجھ نہ آئی کہ آخر اماں کو کیا کام ہے، پر شادی کے بعد میں جیسے ہی واپس گئی تو میں جنزادے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اتنے دن میں اس سے دور رہی تھی، 1 مہینہ تک میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں بار بار مہمان خانے کی طرف جانے لگتی، تبھی ماں مجھے بلا کر کوئی کام دے دیتی تھی کہ جا پلوشا جا، پہلے یہ کام کر لے، وہاں کیوں جانا ہے؟ تب اماں کو میں نے کہا کہ مجھے مہمان خانے کی صفائی کرنی ہے۔ اماں کہنے لگیں، یہ پنجاب سے آتے ساتھ ہی تم پر صفائی کا بھوت کیوں چڑھ گیا ہے؟ میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا کہ میں انہیں کیا ہی بتاؤں، پر جیسے ہی میں نے صفائی کی تو مجھے جن زیادہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ہر جگہ چھان ماری تھی، مہمان خانہ بالکل خالی تھا۔ وہ کوئی چھوٹی چیز تو تھی نہیں جو مجھے دکھائی نہ دیتی۔ میری دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ عجیب ہوا ہو۔ اماں مجھے ایسے پریشان دیکھتی تھیں تو ہمیشہ مجھے تسلی دیتی تھی۔ پھر ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگیں، پلوشا میں تمہارا رشتہ پکا کر رہی ہوں تمہاری خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اماں اتنی جلدی شادی؟ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنے والی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خیر تو ہے؟ میں نے اماں کو منع کرنا چاہا، پر اماں کہنے لگیں، تیری عمر جا رہی ہے شادی کی۔ میں تو 18 سال کی تھی، پر اماں نے میری بات نہ سنی اور میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ میرا چہرہ بالکل بے رونق ہو گیا تھا۔ گلونا بھی مجھ سے کافی سوال کرتی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں اسے کیا ہی کہتی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ سکہ ابھی بھی میرے پاس ہی تھا، پر مجھے کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز میں چھت پر بیٹھی اسی سکے کو گھور رہی تھی۔ میں نے جنزادے کی خواہش دل میں کی اور پھر سکے کو فرش پر پھینک دیا۔ پھر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ ایک دھواں میرے قریب اٹھنے لگا تھا، پھر ایک ہیولا سا نمودار ہوا۔ میں پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ آخر یہ کیا ہوا ہے، پھر اچانک میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی تھی، بتاؤ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ کافی غصے میں تھا۔ میں ایک دم چونک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے دور کیوں چلے گئے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ تم میرے پاس ہی رہو گے۔ میں نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا، ہاں میں تم سے دور نہیں ہوا، مجھے تم سے دور کیا گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جھوٹ مت بولو، تم خود ہی تو مجھ سے دور ہو گئے ہو۔ کہنے لگا، نہیں، تمہارے گھر والوں نے ہی مجھے تم سے دور کیا ہے۔ اب میں تمہارے پاس بالکل نہیں آ سکتا، اسی لیے اب تم مجھے بھول جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں بھول سکتی، میرا رشتہ یہ لوگ کہیں پکا کر رہے ہیں، بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے، ایسا مت کرو، میرے پاس تو آؤ، تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ میں بے چین ہو کر بولی تھی۔ تب وہ کہنے لگا، یہ تو تم اپنی ماں سے جا کر پوچھو، تمہاری ماں نے جو کیا ہے اس کے بعد میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہیولا کچھ دیر بعد غائب ہو گیا، جبکہ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اماں کے پاس گئی اور اماں کو جھنجھوڑ کر پوچھا، اماں کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ آپ نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ تب اماں مجھ سے بولی، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے مجھے سچائی کیوں نہیں بتائی؟ ہاں میں نے ہی اسے واپس بھیجا ہے، کیونکہ جنات کا ہماری دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم بھول گئی ہو تمہارے ابا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے تمہارے ابا کو ایسے ہی کھویا تھا، پر اب میں تمہیں ایسے نہیں کھو سکتی۔
اماں نے یہ کہتے ساتھ روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، مجھے اپنے ساتھ بھیج لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے عامل کو بلوا کر جنزادے کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیا تھا، پر یہی سچائی تھی۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ میں جنزادے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیتی۔ مجھے کچھ ٹائم لگنا تھا۔ میں جب بھی سونے کے سکے کو دیکھتی تھی مجھے جنزادے کی یاد آ جاتی تھی۔ میرا شوہر جو کہ میری خالہ کا بیٹا تھا، وہ جب بھی سکے کو دیکھتا تھا تو لالچ سے اس کی آنکھیں باہر آ جاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ میں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ میں اس سکے کو کبھی نہیں بیچوں گی، کیونکہ یہ اسی کی یاد کی علامت ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔